اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سامعین گرامی اور ناظرین محترم، ہماری موجودہ گفتگو شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے، اور اس میں گفتگو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہزاروں زاویے ہیں، ہزاروں پیرائے ہیں، لیکن ہم نے دو چیزوں کو بنیاد بنا کے آج کی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلی چیز جو ہماری بنیاد بنے گی وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان، دو اقوال۔ ایک وہ موقع کہ جس میں آپ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنا جزو قرار دیا، بضعۃ منی کہا، اور ایک وہ موقع کہ جہاں پر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر علی کا وجود نہ ہوتا تو فاطمہ کے لیے کوئی ہمسر، کوئی کف کائنات میں نہ ہوتا۔ تو یہ دو جلوے، دو منزلتیں، دو راستے تعارف کے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب اس کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ آگے بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مقام بندگی جناب زہرا۔ مقام بندگی جناب زہرا پر ہمیں انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے، اور اس گفتگو کو کرنے کے لیے ہم پہلے ایک تمہید آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک طرف ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو محبوب خدا بھی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جو سید الانبیاء بھی ہیں، جو محبوب خدا اور حبیب خدا ہونے کی اس حیثیت پر ہیں کہ صاحب معراج ہیں، جو آپ کا ہی تو رہے امتیاز ہے۔ غرض یہ کہ آپ کی صفات تو بہت زیادہ ہیں، کہاں تک بیان کی جائیں گی۔ تو ایک طرف صورت یہ ہے، اور دوسری طرف ایک جلوہ ہے جو ہے جلوہ امامت، یعنی ایک جلوہ کمال رسالت ہے اور ایک جلوہ کمال امامت ہے، ایک جلوہ کمال نبوت ہے اور ایک جلوہ کمال ولایت ہے۔ تو یہ دو جلوے ایسے ہیں کہ ان دو جلووں کے درمیان ایک حجاب ہے جو ایک دو رخ آئینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دونوں طرف سے تجلیات کو منعکس کرتا ہے۔ یہ ہے ذات شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی۔ اب یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی فضیلتیں تلاش کرنا مشکل نہیں ہے۔ بہت فضیلتیں تلاش کی جا سکتی ہیں، لیکن فضیلتوں کا ادراک جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ لہٰذا ہم نے ان تقاریر میں یہ کوشش کی ہے کہ جس فضیلت کو بطور موضوع ہم سامنے رکھیں، اس کے ادراک کے تمام مراحل کو، یا کم از کم اتنے مراحل کو طے کر لیں کہ جو ایک عام انسان اگر تفکر سے کام لے تو حل کر سکے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے اعلان سن لیا ہماری گفتگو کے موضوع کا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور اپنی گفتگو کو جس پیرائے میں منظم کیا ہے یا جس پیرائے کا انتخاب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیں۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا
کہ فضیلت کے زاویے بہت ہیں، ادراک مشکل ہے۔ ہمارے لیے مختلف حلقوں کی طرف سے دعوتیں موصول ہوئیں ایام فاطمیہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت اور فضائل و مناقب بیان کرنے کے سلسلے میں، تو ہمیں ایک فکر دامنگیر ہوئی کہ حساس موضوعات بھی ہیں، پھر بہت سے مشکل پہلو بھی ہیں، تو کیا پہلو اختیار کیا جائے۔ اسی اثنا میں ہماری نظر سے گزری وہ حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کہ جو جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد کے ساتھ نقل کی ہے، اور اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے 9 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ ہر نام اپنی جگہ ایک ایسے مفہوم کا حامل ہے کہ جس کے اوپر بہت کچھ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنی گفتگو کے لیے اس میں سے 2 القاب اور 2 ناموں کا انتخاب کیا، اور ان 2 ناموں اور 2 القاب کی جب ہم اس حقیقت تک پہنچنے کی سعی کر رہے تھے تو اندازہ یہ ہوا کہ اس مقام پر جس فضیلت کو خاص طور سے اخذ کیا جا سکتا ہے وہ مقام بندگی جناب زہرا ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ تو اب ابھی ہم نے آپ کے سامنے 2 ناموں کا ذکر کیا، ایک راضیہ اور ایک مرضیہ۔ راضیہ اور مرضیہ ظاہر ہے آپ سمجھ رہے ہیں اتنا کہ یہ مؤنث کے صیغے ہیں، اس کو آپ اردو یا عربی کی قواعد کے اعتبار سے مذکر میں کریں گے تو راضی اور مرضی بن جائے گا، اس کے بعد آپ ہے لگا کے اس کو مؤنث کر دیں گے، لیکن قرآن میں یہ دونوں الفاظ لازم و ملزوم حیثیت سے سورہ فجر میں استعمال ہوئے ہیں، اور وہاں کیونکہ نفس سے خطاب ہے اور نفس عربی زبان میں مؤنث کا صیغہ ہے، لہٰذا وہاں پر بھی مؤنث کے صیغے ہی استعمال ہوئے ہیں۔ تو وہاں تک ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال ہم یہ بتائیں کہ راضی ہونا اس کا تعلق بندے سے ہے، اور مرضی یا مرضیہ ہونا اس کا تعلق اللہ سے ہے، اور دونوں لازم و ملزوم اس طریقے سے ہیں کہ ایک طرف کمال بندگی ہے، دوسری طرف یعنی خالق کی طرف سے اس بندگی کی قدر ہے، اس بندگی کا قبول کیا جانا ہے۔ تو اس اعتبار سے ان دونوں ناموں کو جب ہم ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے رشتہ بین العبد والمعبود، رشتہ بین العبد و معبود، اللہ اور بندے کے درمیان میں رشتہ، اور اللہ اور بندے کے درمیان کا جو رشتہ ہے وہ بنیادی طور پر بندگی کا ہی رشتہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم سب سے پہلے اسرار و رموز بندگی، مقام بندگی، فضیلت بندگی اور درجات بندگی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ 2 جلووں کے درمیان ایک آئینے کی حیثیت شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں دونوں جلووں کو مقام بندگی پر ہی دیکھنا پڑے گا تاکہ تیسری ذات والا صفات جو ہے اس کے کمالات کا ادراک کر سکیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی فکری بحث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بہرحال آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو بات کیا ہے کہ اب ہم اگر بندگی کو سمجھنا چاہیں،
اللہ کا بندہ ہونا یہ کیسا شرف ہے، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو بنیادی طور پر قرآن کا مطالعہ کرنے سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی فضیلتیں، جتنے بھی مقامات اعلیٰ بارگاہ خداوندی سے کسی کو عطا ہوئے، انبیاء کو، مرسلین کو، اولیاء کو، اوصیاء کو، وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن جس چیز کی بنیاد پر یہ منازل بارگاہ خداوندی میں عطا ہوتی ہیں وہ بندے کی برگزیدگی ہے، اور بندے کی برگزیدگی جو ہے وہ عین اس کے مقام بندگی کے مطابق ہوتی ہے، یعنی وہ بندگی میں کس کمال پر پہنچا ہے۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کلمہ اسلام پڑھتے ہیں اور سرکار رسالت پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں، تو آپ کی رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں۔ پہلے جس چیز کی گواہی دیتے ہیں وہ آپ کے بندہ ہونے کی ہے، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ پہلے آپ کے بندہ ہونے کا ذکر کرتے ہیں، پھر آپ کے رسول ہونے کا ذکر کرتے ہیں۔ محمد اللہ کے بندے ہیں، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ کلمے میں اس کو اس طرح رکھ دیا گیا ہو، بلکہ سنت الہیہ یہی رہی ہے۔ آپ قرآن کے متعدد مقامات کو زیر غور لائیں، جناب عیسیٰ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جو پیغمبر اسلام سے پہلے صاحب شریعت انبیاء میں آخری ہیں، اور آپ کو پروردگار عالم نے کلمہ کہا ہے جناب یحییٰ کے بارے میں کہ یہ کلمے کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آپ کی والدہ کی مصطفیت اور طہارت کی گواہی دی ہے، آپ کو روح اللہ قرار دیا ہے۔ ایک اعلیٰ منزل ہے، بڑے معجزات و کمالات حاصل کیے ہیں یا عطا ہوئے ہیں جناب عیسیٰ کو، لیکن جب سلیقہ اعلان نبوت پروردگار عالم سکھا رہا ہے جناب عیسیٰ کو، تو آغاز کہاں سے وہ کر رہے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یعنی نبوت کا اعلان کرنا ہے، لیکن نبوت تک پہنچنے سے پہلے سب سے پہلے جس چیز کو مقدم کیا گیا وہ بندگی ہے، اللہ کا بندہ ہونا، اور اس کے بعد مقام علم و معرفت اور پھر نبوت، یعنی بندگی کی فضیلت، بندگی کا کمال، بندگی کی اعلیٰ منازل جو ہیں وہ برگزیدگی کا سبب بنتی ہیں، اور اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا، بعد میں نبوت کا تذکرہ کیا گیا۔ یہی صورت ہم نے ابھی جیسے کہ کلمے کی مثال دی۔ تو اب اسی بات کو لے کے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پروردگار عالم نے جہاں کہیں کسی خاص فضیلت کا تذکرہ کیا، جیسے مثال کے طور پر سورہ فرقان میں نزول قرآن کے سلسلے میں گفتگو ہوئی اور آپ کی خاتمیت جس آیت سے کھل کے سامنے آئی، اس آیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ دیکھیے کیوں نہیں کہا اللہ نے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے رسول پر، فرقان کو نازل کیا اپنے نبی پر، اپنے بندے پر کیوں؟
بات یہی ہے کہ نبوت اور رسالت کی اہلیت پیدا کرنا خود بندے کی صحیح ہوتی ہے، خود بندے کا کمال ہوتا ہے. لہذا وہ کمال جو بندہ خود حاصل کرے اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے پہلے کیا. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل والی آیت جہاں معراج کا تذکرہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی والی آیت میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی نہیں کہا کہ وہ ذات صاحب قدس جو کہ لے گئی اپنے رسول کو، لے گئی اپنے نبی کو، نہیں، لے گئی اپنے بندے کو. تو یہ بندگی در اصل بندے کا کمال ہے. نبوت، رسالت، دیگر عہدے وہ عطائے باری تعالی ہیں، لیکن اہلیت نبوت، اہلیت رسالت، اہلیت امامت، یہ تمام چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ بندگی کے کمال سے پیدا ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم کسی بھی ذات کی بندگی کے کمال کو پالیں یا بندگی کے کمال کا ادراک کر لیں، نہ صحیح کما حق ہو، نہ صحیح مکمل طور سے، کسی حد تک کر لیں، تو اب اس کا مقام بارگاہ خداوندی میں کیا ہونا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہونا چاہیے، اس کی منزلت کیا ہونا چاہیے، یہ خود بخود واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے موضوع کا انتخاب اسی طرح کیا کہ ہم دیکھیں کہ بندگی جناب زہرا کیا ہے، مقام بندگی جناب زہرا کیا ہے. تو دیکھیے، اب جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ایک جلوہ کمال رسالت ہے اور ایک جلوہ کمال ولایت ہے، اور یہ دونوں عظوات وہ ہیں کہ ایک وہ کہ جس کی بندگی نے وہ کمال حاصل کیا کہ صاحب معراج بنا، اور ایک وہ کہ جس کی بندگی نے وہ کمال حاصل کیا کہ اس کا کہ نفس کا خریدار اللہ بنا، جس کے نفس کو مرضات اللہ کے عوض خریدا گیا. دیکھیے ہم نے جو گفتگو کی راضیہ مرضیہ، یہ مرضات اللہ، یہ وہی پہلو ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جس نے اپنے نفس کو فروخت کر دیا، اپنے نفس کو بیچ دیا، وہی کفر ہو سکتا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا. اور جو مقام بندگی میں بندگی کی معراج تک پہنچ جائے، اس کا جزو ہونا، اس کا بضع ہونا ہی آپ کے راضیہ و مرضیہ ہونے کا راز ہے. تو ہم نے یہ دو مثالیں دی ہیں. اس کے بعد ایک مثال اور آپ کے سامنے ہے جو سورہ فجر میں ہے، اور ہمارے مفسرین کے نزدیک وہ خطاب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے ہے، لیکن بہرحال یہ 14 ہستیاں کمالات کی اس انتہا پر ہیں کہ کسی کے بھی کمال کو اگر ہم مثال بنا کے پیش کریں تو وہ دوسری معصوم شخصیت کے اوپر منطبق ہوتی ہے. تو وہاں پر کیا کہا گیا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی، پھر کہا گیا کہ وادخلی فی عبادی. یعنی پہلی منزل پر انتخاب نفس ہوا، اور اس نفس کا انتخاب کے جو
نفس مطمئن کہلائے، اور پھر اس کی جن دو صفات کے اوپر بات کی گئی وہ یہی دو صفات ہیں، راضیتن مرضیہ، راضیہ اور مرضیہ، یعنی یہ نفس جو راضیہ اور مرضیہ ہے اسی کو بندوں میں داخل کیا جا سکتا ہے، یہی وہ نفس ہے جو بندگان خدا میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بندگان خدا میں داخل ہونے کے لیے، شامل ہونے کے لیے منزل راضیہ و مرضیہ چاہیے۔ اب وہ ذات کے جس کا تعارفی معصوم جب کرائے تو راضیہ اور مرضیہ کی حیثیت سے کرائے، تو اس کا مقام بندگی کیا ہونا چاہیے، اور اس مقام بندگی کی جو تجلیاں، اس کی جو ایسی صفات کہ جن کا تعلق کمال بندگی سے ہو اور کمال تقرب سے ہو، کیونکہ دیکھیے بندگی کا کمال کیا ہے؟ تقرب ہے، اور تقرب کا کمال کیا ہے؟ تقرب کا کمال بندے کی مملکت خداوندی پر اختیارات کا ایک راستہ ہے، جسے ہم ولایت تکوینی کہتے ہیں، اور یہ اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ جب کمال بندگی حاصل ہو۔ تو کیونکہ ہم نے ایک منزل پر اس بات کو ثابت کر دیا کہ کمال بندگی جو ہے وہی بنیاد ہے فضیلتوں کی، اور وہی بنیاد ہے ان اعلیٰ مقامات کی کہ جو نبوت و امامت تک پہنچتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا مرحلہ یہی ہے کہ ہم ان کمالات تک پہنچنے والے بندگان خدا کو عالم انسانیت میں کس حیثیت سے پہچانیں، کس حیثیت سے دیکھیں۔ بندگی ہی برگزیدگی کی بنیاد ہوتی ہے، نبی ہونا، رسول ہونا، امام ہونا، صاحب شریعت ہونا، اولی العزم ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دراصل اس بندگی کے محصولات ہیں، یعنی بندگی کی وہ منازل کہ جو متقاضی ہو جائیں ان درجات کے، ان عہدوں کے، ان ذمہ داریوں کے۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ بندگی ہے۔ تو ہم اگر بندگی کو سمجھ لیں تو برگزیدگی اور مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے ہم نے شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو ایک ایسے مقام پر رکھ کے پرکھنے کی کوشش کی کہ جہاں آپ کی ذات دو جلووں کے درمیان ایک آئینے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور دیکھیے لفظ آئینہ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف صفات کو قبول کر لینا، بلکہ صفات کو قبول کرنے کی وہ اعلیٰ صلاحیت کہ جو اتنی عظیم نورانی اور ان صفات کی حامل ہستیاں کہ جو فہم و ادراک سے بلند ہوں، ان کی تجلیوں کو جذب کرنے کے لیے کچھ ذاتی کمالات چاہیے ہوتے ہیں، ہر شخص نہیں کر سکتا۔ آپ کی ذات اس صفت جذب کی حامل ہے اور اس کمال کی حامل ہے کہ اس آئینے میں نبوت کے کمال کا عکس اور امامت کے کمال کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ جب ہم یہاں تک پہنچ ہی گئے
اور ہم نے بتا دیا کہ اس ذات کی حیثیت مقام بندگی میں منفرد ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کا تعارف خاص طور سے کنیز خاص بندہ خدا، خصوصی بندگی کے مقام پر کرائی گئی ہے۔ اور اسی اعتبار سے ہم نے آپ کے دو القاب راضیہ اور مرضیہ لیے تھے۔ راضیہ وہ بیوی ہے کہ جو ہر حال میں راضی برضائے مرضی رب ہو، اور مرضیہ وہ کیفیت ہے کہ بندے راضی کا عمل، بندے راضی کا خلوص، بندے راضی کا مقام تمکین باللہ اتنا اعلیٰ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں القاب آپ کی بندگی اور آپ کے مقام بندگی کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور جب معصوم کی زبان سے یہ الفاظ کسی ہستی کے لیے نکلیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اسماء بامسمہ ہیں، ان صفات کے حامل ہیں وہ افراد یا وہ فرد یا وہ ہستی کہ جس کو اس نام سے نوازا جائے۔ تو بہرحال یہ گفتگو ہماری گزشتہ تقریر میں ہو چکی تھی، اور ہم نے ایک نیا باب کھولا تھا گفتگو کا، تاکہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے کہ ہم شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ایک ایسے مقام پر دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ صاحبۃ الولایت التکوینی ہیں، یعنی ہم ان کے معجزات کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے معجزات کی باتیں کرتے ہیں، ان کے معجزات سے فیض حاصل کرتے ہیں، ان سے دعائیں اور حاجتیں طلب کرتے ہیں اور اس کا فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو ان مقامات عالیہ سے واقف نہیں ہیں، ان کو ہمارا یہ عمل ایک عجوبہ عمل لگتا ہے، یا ایسا عمل لگتا ہے جو عقلاً قابل قبول نہ ہو۔ اس وجہ سے ہم نے یہ چاہا کہ شہزادی کا تذکرہ جب ہم کرائیں تو ولایت تکوینی کے مقام پر کرائیں، کہ بھئی اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جناب سیدہ سے یہ بات مانگی تھی انہوں نے دے دی، ہم نے یہ منت مانی تھی جناب سیدہ نے عطا کر دی، ہم نے ان کی کہانی مانی تھی یہ کام ہو گیا، تو اس میں کوئی عقلی پہلو ہے کہ نہیں ہے؟ اس اعتبار سے ہم نے مقام بندگی کو لیا، اور مقام بندگی کے بعد بندگی کی اس اعلیٰ منزل کو لیا جہاں ایک منزل آ جائے جسے ہم منزل ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ تو اب ہماری گفتگو اس پیرائے میں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ہمارے عقائد اور نظریات کی بنیاد جو ہے وہ یا قرآن پر ہے یا تعلیمات وارثان قرآن پر ہے یا تعلیمات معلم قرآن پر ہے۔ تو اب ہم قرآن کو ہی سامنے رکھتے ہیں، اور ایک مرتبہ ولایت تکوینی جناب سیدہ کا ذکر براہ راست کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس ذات والا صفات سے مومنین کا جو تعلق ہے اس میں بہت زیادہ جو چیز پیش ہے وہ ولایت تکوینی ہے۔ اس اعتبار سے ہم آپ کو یہاں لا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلے ہم ایک آیت پڑھیں گے قرآن کی، وہ آیت ہے سورہ مبارک ملک کی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار ہے، مملکت ہے۔ اب دیکھیے، اقتدار ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ یہ آنی جانی ہے۔ کسی کا اقتدار ہمیشہ باقی نہیں رہتا، خواہ وہ شداد و نمرود و فرعون ہو، خواہ وہ سکندر اعظم ہو، خواہ وہ شاہان عباسی اور اموی ہوں، یا شاہان مغلیہ ہوں، یا دنیا کے دیگر امپائرز ہوں۔ اقتدار ہمیشہ آنی جانی ہے، لیکن جب پروردگار اپنے اقتدار کا ذکر کر رہا ہے تو بات کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ تبارک الذی، وہ بابرکت ہے۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ یعنی جس پر زوال نہ ہو۔ بابرکت وہ چیز ہوتی ہے جو قائم و دائم رہے، جس پر زوال نہ آئے۔ تو پروردگار عالم نے اپنے اقتدار کا جب تذکرہ کیا تو بابرکت کے حوالے سے کیا کہ یہ وہ اقتدار نہیں ہے جس پر زوال آتا ہے۔ یعنی عام طور پر اقتدار کے تصور کے ساتھ زوال کا تصور یقینی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اقتدار میں زوال کا تصور نہیں ہے، بابرکت ہے۔ اب ایک چیز ہمارے سامنے آئی، اقتدار الہی کی خاص صفت کہ وہ زوال پذیر نہیں ہے، بابرکت ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کو ملک کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، تو ہماری فکر میں وہی انسانوں کی حکومت، انسان کا اپنے جیسے انسانوں پر حاکم ہونا، جو کہ دوسرے انسانوں کی افرادی طاقت کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان جو لاکھوں کروڑوں انسانوں پر حکومت کر رہا ہے، اپنی طاقت میں، ذاتی طاقت میں انہی کا جیسا ہے یا ان سے بھی کم ہے، اور ذاتی صلاحیتوں میں بھی انہی کا جیسا ہے۔ اس کا اقتدار جو ہے وہ ایک مصنوعی اور ایک ایسا اقتدار ہے کہ خود انسانوں کی طاقت کو استعمال کر کے وہ انسانوں پر حکومت کر رہا ہے، اسی لیے زوال پذیر بھی ہے، اور پھر خود اس کا وجود زوال پذیر ہے، ناپائیدار ہے۔ اللہ کی مملکت جو ہے، اس کی جو سلطنت ہے، اس کا جو اقتدار ہے، اس کو اگر ہم سمجھیں تو کس زاویے سے سمجھیں؟ دیکھیے، ایک صاحب اقتدار ہے، ایک صاحب حکومت ہے، وہ جن لوگوں پر حاکم ہے اس کے اور ان محکوموں کے درمیان، یعنی حاکم اور محکوموں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہماری دنیاوی حکومتوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی محکوم کا وجود، محکوم کی بقا، محکوم کی کسی قسم کی بھی کوئی صلاحیت، کوئی حیثیت جو ہے اس کا حاکم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب اقتدار الہیہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ اقتدار کیسا ہے؟ وہ اقتدار ظاہر ہے کہ نہ اللہ کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ اللہ کے اقتدار کی مثال دی جا سکتی ہے، بے مثل و بے نظیر ہے۔ ایک انسانی ذہن کو سمجھانے کے لیے بعض باتیں مثالوں سے سمجھانا پڑتی ہیں۔ اس اعتبار سے ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگر وہ مثال سمجھ میں آئی تو تصور اقتدار الہیہ کسی حد تک سمجھ میں آ جائے گا۔ مکمل طور سے تو ظاہر ہے کہ سمجھنے کا ہم ملکہ ہی نہیں رکھتے۔ تو دیکھیے، آیت ہم نے کیا پڑھی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کا مشاہدہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں اربوں کھربوں
نظام ہائے شمسی ہیں، ہماری کہکشاں میں اربوں نظام ہائے شمسی ہیں، پھر اس کے بعد جو کہکشائیں ہماری کہکشاؤں سے اوپر واقع ہیں ان میں مختلف نظام ہائے شمسی کام کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے سامنے ایک نظام شمسی کو رکھیں، وہ نظام شمسی قائم اور دائم کیوں ہے؟ ایک نظام شمسی میں کیا ہے؟ ایک سورج ہے، اس کے گرد کچھ سیارے ہیں، سیاروں کے گرد کچھ چاند ہیں، بس ابھی یہیں تک رکھیں۔ کچھ سیارے، کچھ چاند ایک سورج کے اقتدار میں ہیں، یعنی اگر سورج نہ ہو بالفرض تو کیا سیارے باقی رہیں گے؟ اگر سورج نہ ہو تو کیا چاند باقی رہیں گے؟ کوئی شے اپنے مقام پر باقی نہیں رہے گی، نہ کسی کی فعالیت باقی رہے گی، نہ کسی کی حیات باقی رہے گی، نہ وجود، نہ حیات، نہ فعالیت، کوئی شے باقی نہ رہے اگر سورج کو درمیان سے نکال دیں۔ یعنی پورا نظام شمسی جو ہے اس کا کل وزن سورج میں ہی ہوتا ہے۔ اگر تمام سیارے، تمام چاند ایک دفعہ سورج میں رکھ دیے جائیں تو ایسا لگے گا جیسے ہاتھی کے سر پر مکھی بیٹھ گئی، یعنی اس کے وزن میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اب ایک سورج ہے کہ جو توانائی بھی بخش رہا ہے، جو حیات بھی بخش رہا ہے، جو فعالیت بھی عطا کر رہا ہے، اس کی توانائی، اس کی کشش و جذب کی قوتیں اور اس کی وہ فیض رسانی کہ جو وجود مملکت نظام شمسی کی ضامن ہے۔ یعنی پورا نظام شمسی اگر ایک مملکت کی حیثیت سے قبول کیا جائے تو سورج کی حیثیت اس میں ایک ایسی شے کی ہوگی کہ جس کا اقتدار پورے نظام شمسی پر عملاً نافذ ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ پورے عالم موجودات پر، پوری کائنات پر جو شے، جو ذات فعال ہے، جس کے وجود سے کائنات کا وجود ہے، وہ ذات باری تعالی ہے۔ اور پروردگار عالم سے تمام مخلوقات کا رشتہ وہی ہے جو ایک سیارے سے سورج کا ہے۔ یعنی سیارہ اپنی بقا کے لیے سورج کا محتاج ہے، سیارہ اپنے وجود کے لیے سورج کا محتاج ہے، سیارہ اپنی فعالیت کے لیے سورج کا محتاج ہے، سیارہ اپنی افادیت کے لیے سورج کا محتاج۔ دیکھیے زمین پر جتنی بھی افادیت ہے وہ اس لیے کہ سورج ہے۔ اگر سورج کا فیض زمین کو نہ پہنچے تو زمین کی افادیت ہی ختم ہو جائے۔ تو ہر شے کائنات کی یہی رشتہ ذات باری تعالیٰ سے رکھتی ہے۔ یہ ایک چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی اور بہت ہی سوچنے کے لیے، فکر کے لیے ایک بڑی اہم چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ قرآن میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام۔ یا کبھی کہا کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے الا وجہہ، سوائے اس کی وجہ کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ ہر شے فانی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہر شے فنا ہو جائے گی؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شے اپنے وجود میں صلاحیت بقا نہیں رکھتی۔
جب تک کہ اس کو باقی رکھنے والا نہ ہو. جب باقی رکھنے والا اس کو باقی رکھے گا تو وہ باقی رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی. یعنی کوئی قوت اس کو باقی نہیں رکھے گی تو وہ فنا ہو جائے گی. جیسے ہم ایک مثال دیں کہ برف ہے، برف میں صلاحیت بقا نہیں ہے. آپ برف کو رکھ دیں فضا میں، آہستہ آہستہ گھل کے ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ چاہیں کہ برف بشکل برف باقی رہے تو کوئی بیرونی قوت چاہیے ہوگی جو اس کو بحیثیت برف باقی رکھے. بس ہر وجود کی حیثیت اقتدار الہیہ میں، مملکت الہیہ میں یہی ہے کہ وہ خود باقی رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی اپنی ذات میں فانی ہے. اس کو بقا اگر ملتی ہے تو کس سے ملتی ہے؟ ذات باری تعالیٰ سے، جیسے سیارے کو سورج سے ملتی ہے. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کون سا ہے؟ لا الہ ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کوئی الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حی بھی وہی ہے، قیوم بھی وہی ہے. یعنی ہر وجود کی حیات کا ضامن بھی وہی ہے اور ہر وجود کی بقا کا ضامن بھی وہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر شے اپنی بقا کے لیے محتاج ہے تجلیات باری تعالیٰ کا. ہر وجود اپنی فعالیت کے لیے محتاج ہے تجلیات اسماء و صفات باری تعالیٰ کی. تو اب یہاں پر ہم ایک بات یہ بتا دیں کہ اللہ حی ہے تو ہر شے میں حیات ہے. اب جس شے میں جتنی زیادہ صلاحیت قبولیت تجلیات حیات الہیہ ہے اتنی ہی اس کی حیات فعال ہے، شدید ہے. جس وجود میں جتنا زیادہ ملکہ قبولیت تجلیات قیومیہ باری تعالیٰ ہے اس کے وجود میں اتنی ہی بقا ہے. جس وجود میں ملکہ قبولیت قدرت باری تعالیٰ جتنی زیادہ ہے اتنا ہی اس وجود کا دائرہ اختیار زیادہ ہے. تو یہ ایک بنیادی کلیہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب دیکھیے یہ سب تجلیات ہر شے میں موجود ہیں، لیکن اس کے درجات اور صلاحیتوں کی کیفیات اور شدتیں مختلف ہوتی ہیں. اس میں ارتقاء ہوتی ہے بندگی اور قربت کی، معرفت کی ارتقاء کے ساتھ. جتنا جتنا مقام بندگی بلند ہوتا ہے اتنا اتنا صلاحیت قبولیت تجلیات اسماء